تصویر محل سینما میں ہونے والے اس گھناؤنے جرم کی تصدیق کے لیے ٹیم بے نقاب نے کراچی کے علاقے کورنگی کا رخ کیا، جہاں موجود تھا آبادی کے بیچوں بیچ وہ کڑوا سچ جو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل۔ جب ہم تصویر محل سینما پہنچے ہیں تو شو سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اندر ہال میں گئے ہیں تو وہاں پہ فلم چل رہی تھی، فحش فلم چل رہی تھی، جس کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ اسی قسم کی فلمیں چلائی جاتی ہیں۔ ایک اندر پہنچ کے ایک سمجھیے کہ عجیب سا احساس تھا، کراہیت کا، بیان نہیں کیا جا سکتا وہ ماحول۔ سینما ہال میں جب ہم بیٹھے ہیں تو بمشکل تمام ہم لوگ وہاں پہ 10 سے 15 منٹ بیٹھے ہوں گے، اس سے زیادہ بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف جب اکا دکا سگریٹ جلانے کی غرض سے لائٹر یا ماچس کی روشنی ہوتی تھی تو اس میں جو چہرے نظر آتے تھے اکثریت اس میں سے ادھیر عمر لوگوں کی تھی۔ باہر کے لوگ جو آتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے مثلا آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی آپ ان کے حال دیکھیں۔ میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہ سینما گھر سے آتے ہیں تب آپ ان کی مووی بنائیں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے حال کیا ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ داڑیاں ہوتی ہیں ان کے رومال باندھ کے نا داڑیوں پہ، وہ داڑیوں پہ رومال باندھ کے سینما گھر میں جاتے ہیں، اپنی مقصد اپنی عزت کو بھی بچا رہے ہیں وہ، مگر وہ سینما میں بھی جا رہے ہیں۔ افسوسناک بات ہے یہ۔ انتظامیہ کی نظروں سے تصویر محل جیسے سینما کیسے اوجھل ہو سکتے ہیں اور ان سینما گھروں کے قائم رہنے میں کس کا فائدہ ہے، یہ بات ارباب اختیار اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ایسا کہتا ہوں کہ جو انسینسرڈ پیسز ہوتے ہیں جن کو عام زبان میں سینما کی زبان میں ٹوٹے کہتے ہیں، جو ایک فلم سینسر ہو کے آتی ہے وہ تو آ گئی، اس کے ساتھ جو ٹوٹے بڑھ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ سینسر بورڈ ان کو ختم کر دے، ضائع کرے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، صرف وہی ٹوٹے دوبارہ بننے کے بعد اسی ریل کے اندر لگ کے انہیں مختلف سینماؤں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ سینما کے اندر جب سینسر شدہ ٹوٹے چلتے ہیں، پیسز چلتے ہیں، اس سے جو رش بڑھتا ہے اور ٹکٹ کٹتا ہے تو 50% انٹرٹینمنٹ جو ایکسائز ڈیوٹی ہے۔ اگر 100 روپے کا ٹکٹ تو 50 روپے سرکار کی جیب میں جا رہے ہیں، 200 روپے کا ٹکٹ تو 100 روپے سرکار کی جیب میں جا رہے ہیں۔ تو سرکار تو چاہتی ہے اس کو ٹیکس چاہیے۔ سرکار کو اس سے قطعی دلچسپی نہیں رہی ہے آج کی سرکار کو کہ شراب پی کے آپ کا نوجوان خراب ہو رہا ہے اور بلو فلم دیکھ کر آپ کا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ ان کو اپنی ایکسائز ڈیوٹی سے دلچسپی ہے۔ مضافات کے جتنے بھی سینما ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سب جگہ وہ فلموں کے ٹوٹے چلتے ہیں جو سینسر بورڈ نے کاٹ کے علیحدہ کر دیا۔ ایکسائز پولیس ڈپارٹمنٹ جو سینما اس کی حدود میں آتے ہیں، اوپر ایکسائز کا آفس ہے، نیچے سینما چل رہا ہے اور سب سے زیادہ فحش فلمیں چلانے کا سہرا اسی اور چلانے کا چیمپئن وہی سینما ہے۔ یہ تمام تر لائبلٹی اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے، علاقہ ایس ایچ او کی ہے، علاقہ ڈی ایس پی کی ہے، علاقہ ایس ایس پی کی ہے، ٹی پی او کی ٹاؤن پولیس آفیسر کی ہے، اور اگر یہ لوگ بھی نہیں کر رہے ہیں تو سی سی پی یعنی کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کی ہے، اور وہ بھی نہیں کر رہا تو آئی جی سندھ کی، اور آئی جی سندھ بھی نہیں کر رہے تو پھر گورنر سندھ یا گورنر اس صوبے کا وہ ذمہ دار ہے کہ وہ ایک سپروائزنگ آفیسر ہے، سپروائزنگ سربراہ ہے، اور وہ ان سب چیزوں پر نظر رکھتا تو ہی از دیٹ۔ جس طرح ایڈوکیٹ جاوید نے بتایا کہ پورنوگرافی کے کاروبار کی روک تھام کے ذمہ دار علاقہ پولیس اور میجسٹریٹ ہیں، لیکن اگر ان کی کارکردگی صحیح نہ ہو تو صوبے کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کو اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر یہی اشخاص پورنوگرافی کے کاروبار کے پھیلاؤ کے ذمہ دار گردانے جا سکتے۔ انسانی فطرت کے تجسس کو دیکھتے ہوئے بدلتے وقت کا تقاضا ہے کہ یا تو قانون بدل دیں یا پھر سوچ بدل دیں۔